قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سکھایا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالی کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی فضل فرمائے، کرم فرمائے، مہربانیاں فرمائیں، وہ سب سے پہلے سب سے زیادہ اپنے حبیب پر فرمائیں، اور پھر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کائنات پر اور اس کائنات میں بسنے والوں پر فرمائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک انداز گفتگو ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین ہر ایک سے جو انداز گفتگو فرماتا ہے اس کے الفاظ اور ہیں، اس کا طریقہ اور ہے، اس کا لہجہ اور ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انبیاء سے بھی مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین عام لوگوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایمان والوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے، کافروں سے بھی مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے بھی مخاطب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے لبریز ہو کر کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا انداز گفتگو جو اس نے اپنے حبیب سے اختیار فرمایا، اس کے مقابل اور کسی ذات کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو انداز گفتگو اپناتا ہے وہ انتہائی پیار بھرا، محبت بھرا اور اتنا دل آمیز کہ جب کوئی مومن اس انداز گفتگو کو ملاحظہ کرتا ہے تو وہ رب العالمین کی شان پر قربان جاتا ہے، وہ اس کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جاتا ہے۔ اور ایسا اس لیے کہ رب العالمین امت مصطفیٰ کو تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر اپنے حبیب سے جس انداز میں گفتگو کرتا ہوں، تمہیں اس بات کا دھیان رہے، تمہیں اس بات کا خیال رہے کہ تم جب کبھی بھی میرے محبوب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرو تو تمہارے سامنے ادب اور تعظیم کے تمام تقاضے ہونے چاہیے۔ اگر تمہارے کسی ایک لفظ سے بھی میرے محبوب کی دل آزاری ہوئی تو تمہاری عبادت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، تمہارا ایمان تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے جب بھی میرے محبوب سے گفتگو کرو تو حد کے دائرے میں رہ کر، تعظیم کے دائرے میں رہ کر، اور یہ مجھ سے ہی سیکھ لو نا کہ میں اپنے محبوب سے کیسے گفتگو کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے حبیب پر اپنی عنایتوں میں سے ایک عنایت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حبیب، ہم نے آپ کو سکھایا، ہم نے آپ کو پڑھایا، ہم نے آپ کو عطا کیا وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پر دنیا کا کوئی عام انسان، دنیا کا کوئی عام بندہ کسی عام بندے سے نہیں پڑھ رہا، کسی عام بندے سے نہیں سیکھ رہا، بلکہ محب اور حبیب کے پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔
اس لیے کائنات کی تمام ہستیاں، کائنات کی تمام اگلی پچھلی ہستیاں اس علمی مجلس سے خیرات لینے کے لیے منتظر ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے علوم و انوار کی بارش اپنے حبیب کے قلب اطہر پر فرمانا چاہ رہا ہے، اور اپنے حبیب سے ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی آپ کو عطا کر رہے ہیں، آپ بذات خود اپنی طاقت سے یا اپنے آپ سے یہ نہیں جانتے تھے۔ ہم جو کچھ آپ کو عطا فرما رہے ہیں یا آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اب جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جب ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، جب ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اتنا سیکھ جائیں گے، اتنا جان جائیں گے، اتنا پڑھ جائیں گے کہ کائنات عالم قیامت تک آپ کے اس چشمہ علم سے، آپ کے اس دریائے نبوت سے، آپ کے اس علم کے سمندر سے سیراب ہوتی رہے گی۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ کسی بھی علم کے ماہر آئیں گے، وہ ہمیشہ آپ کے در پر علم کی خیرات لینے کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اس لیے آج اس پرفتن دور میں جب مومن کو متاع ایمان سے محروم کرنے کی ہر سازش کی جا رہی ہے، تو انہی میں سے ایک کوشش اور سازش یہ بھی ہے کہ مومن کے نبی سے، مومن کا اپنے نبی سے جو ایک قلبی روحانی رشتہ، جو تعلق، جو ناتا ہے کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر علوم عطا فرمائے، وہ ظاہری بھی ہیں، وہ باطنی بھی ہیں، تو ایسی بات کرو، ایسا طرز گفتگو اپناؤ، ایسی من گھڑت دلیل پیش کرو کہ مومن کا اپنے نبی کے علم کے متعلق ذہن بدگمان ہو جائے۔ لیکن رب العالمین جب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو پھر یہاں پر جب سیکھنے والا مصطفیٰ ہو، سکھانے والا خود رب ذوالجلال ہو، تو یہاں پر رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو صرف دنیا کا علم دے رہے ہیں، ہم آپ کو صرف آخرت کا علم دے رہے ہیں، ہم آپ کو صرف مکہ شہر کا علم دے رہے ہیں، ہم آپ کو صرف انسانوں کا علم دے رہے ہیں، ہم آپ کو صرف اس مادی دنیا کا یا رہتی دنیا تک کا علم دے رہے ہیں۔ نہیں، میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، رسالت لایا ہوں، نبی ہوں، نبوت لایا ہوں، تمہارے پاس قرآن لایا ہوں، تمہارے پاس دین لایا ہوں، تم مجھ سے دین کے متعلق سوال کرو، تم مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کرو۔ یہ کیسی بات کر دی کہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سائل، رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب نبی کا نور پیدا ہوا اس وقت کیا کیفیت تھی؟ رب العالمین تنہا، ذات واحد، ذات تنہا، کوئی دوسرا نہ تھا۔ رب العالمین نے جب چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، رب العالمین نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور کو پیدا فرما کر پھر اپنے قرب خاص میں رکھا۔